Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maryam Abbas and the topic I've chosen for my video is history of the relations between America and Pakistan. بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ امریکہ بھی برصغیر صغیر کی طرح برطانیہ کی ایک کالونی ہوا کرتا تھا. 100 سال تک جدوجہد کے بعد جارج واشنگٹن کی قیادت میں 1782 میں اسے آزاد کر دیا گیا اور یوں جارج واشنگٹن کو ہی امریکہ کا پہلا صدر بننے کا شرف حاصل ہوا. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئے آج میں ان کو اپنی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی. پاکستان بننے کے بعد 2 دہائیوں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے. دونوں طرف سے تجارت بڑھ رہی تھی. جنرل ایوب خان اور جان ایف کینیڈی کی ملاقات اس دور کی اہم پیش رفت تھی. 1974 میں انڈیا نے اپنا پہلا جوہری ہتھیار ٹیسٹ کیا تو پاکستان نے بھی اپنی جوہری توانائی پر کام کرنا شروع کر دیا. یہ بات امریکہ کو پسند نہ آئی اور اس نے پاکستان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس بات کو لے کر تھوڑے کڑوے ہونے لگے اور اس کڑواہٹ کو دور کرنے کا موقع اس وقت ملا جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا. پاکستان اور امریکہ سوویت یونین کے خلاف متحد ہو گئے. امریکہ نے پاکستان کے لیے $3.4 بلین کی امدادی پیکج منظور لی. 1989 میں 10 سال بعد افغان جنگ تو ختم ہو گئی لیکن پاکستان نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں پر توجہ بڑھا دی. 1990 میں امریکہ نے پاکستان کو پھر روکنے کی کوشش کی اور پریسلر امینڈمنٹ کے تحت صدر جارج H.W. بش نے پاکستان کو دی جانے والی امداد روک دی. 1998 میں پاکستان نے جب اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تب امریکہ کی طرف سے لگنے والی پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں. 2001 میں امریکہ میں 9/11 کے حملے ہوئے تو پاکستان اور امریکہ پھر ایک دوسرے کے قریب آ گئے. پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیررزم میں امریکہ کا اتحادی بن گیا. سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کے مطابق 2002 سے 2012 تک پاکستان کو امریکہ کا نان نیٹو اتحادی ہونے کے ناطے فوجی امداد کی مد میں $25 ارب دیے گئے. لیکن 2011 میں حالات نے ایک نیا موڑ لیا. پاکستان میں اسامہ بن لادن کی امریکی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد امریکہ نے دبے الفاظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دینے کا سلسلہ بند کرے. 2017 میں ٹرمپ نے اپنی حکومت سنبھالی. اس کے بعد پاکستان کو اس نے واضح الفاظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان سے تعلقات اس وقت ہی بہتر ہو سکتے ہیں جب وہ دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر ٹھکانہ دینا بند کرے. ٹرمپ نے نہ صرف اپنی حکومت کے شروع کے 2 سالوں میں پاکستان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے بلکہ پاکستان پر دوگلے پن کا الزام بھی لگایا بلکہ پاکستان کے لیے فوجی امداد بھی روک دی. یہی نہیں، ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی فوجیوں کو امریکہ میں دی جانے والی تربیت پر بھی پابندی لگا دی. لیکن پاکستان نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھی اپنے 75,000 لوگوں کی جانیں گنوائیں اور $123 ارب کا معاشی نقصان برداشت کیا اور جتنی قربانی پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں دی اتنی کسی اور نے نہیں دی. تھینک یو.